لے لیجئے، کھائیں گے نہیں، جانتے ہیں سور سے زیادہ حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن لے لو، مرمت کے اندر لے لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، کہیں ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس نظر و نیاز کو حرام جانتا ہے، یہ اندھا ہے، مرے گا بھی، مارے گا بھی۔ ارے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، جو قل هو اللہ احد کے درس کو نہیں سمجھتا، رب محمد کی قسم یہ توحید کا اندھا ہے، اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی، تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟ امام بناتے ہیں، یاد کیجئے امام کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن زیادہ جانتا ہو، اور جو قرآن سمجھتا ہے وہ شرک کر سکتا، جو حدیثیں زیادہ جانتا ہو، سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو، امام اس کو بناؤ جو تم میں موجود مقتدیوں میں سب سے بہتر ہو دین کے حوالے سے۔ ارے مشرک مواہب سے بہتر؟ لوگوں، وفات رسول کے بعد کسی صحابی، تابعی اور امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے یہ علماء دیوبند منہج صحابہ کو چھوڑ کر ابن عربی اور گمراہ صوفیہ کے منہج پر چل رہے ہیں۔ اہل توحید کے لیے انہیں اپنا امام بنا کر ان کو عزت دینا جائز نہیں ہے۔ لوگوں، آخری بات، جس طرح اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے، آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں۔ جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، جس کے دامن میں عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاظتیں ہیں، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا۔ سردست پہ آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے اپنے معزز مہمان جناب شیخ سید توصیف الرحمن صاحب کو تکلیف دی ہے، اور اس کا اعلان باقاعدہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور دیگر لوگوں سے سنا بھی ہوگا۔ آج انشاءاللہ اپنے معزز مہمان کا بیان آپ سنیں گے، اور عنوان بھی آپ نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا، امام کسے بنائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم یہ سنتے ہیں اور یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بیان ذرا تیکھا ہوتا ہے، اور کسی پر نقد ہوتا ہے، کسی پر تنقید ہوتی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر حق بات سننے کے لیے اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز اختیار کرنے کا خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں، اور نہ کسی کو برا بھلا کہہ کر کے، بلکہ
حق بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز اختیار کرنے کا خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اگر اس طرح کا انداز ہمارے سامنے آئے اور ہمارے ساتھ وہ بیماری اور وہ غلط چیز لگی ہو تو ہمیں بجائے اس کے بیان کرنے والے کو اپنا مخالف نہ سمجھتے ہوئے اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہماری غلطی کو اس نے ہمارے سامنے کیا جسے ہم اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے وہ شخص محسن ہے، ہمارا مخالف نہیں ہے۔ ہمیں اس طریقے سے اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے، سننا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہمارے ساتھ شرک و بدعت کی خاص طور سے اگر لگی ہو تو اسے سننے کے بعد چھوڑنے کی اپنے اندر ہمت عزم رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کتاب و سنت کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ میں بہت زیادہ اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان جناب شیخ سید توصیف الرحمان صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے شیخ ہمارے بیچ میں آئے اور جو مضمون ہے اس مضمون کی وضاحت اس انداز میں کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اور ہم آپ سے بھی التماس کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اپنے دل اور دماغ کے ساتھ بیٹھیں، ہر بات کو چیک کریں، سنیں، جو چیز آپ کے ذہن و دماغ میں کھٹکے آپ کے لیے فل مجال مفتوح ہے کہ آپ شیخ سے لکھ کر کے یا بالمشافہ حالت خطابت میں کھڑے ہو کر کے گفتگو کر سکتے ہیں، یا آپ کے لیے مکمل مجال مفتوح ہے۔ اور یہ صرف اس لیے تاکہ حق بات آپ تک پہنچے، حق بات سننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کے سامنے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ امت مسلمہ انتہائی پرفتن دور میں سانس لے رہی ہے۔ طرح طرح کے فتنے اس امت کو گھیر چکے ہیں، شرک اور بدعات کے بادل اس امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ اس امت پر اپنوں اور اغیار کی طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ وہ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا وہ پیغام جسے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی وہ سچی دعوت جس کو اپنے سینے سے لگانے والے لگانے سے پہلے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ ان کی کیفیت کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ ذلت کی دلدل میں گرے ہوئے تھے۔ یہی عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، اتنی قیمتی دعوت اور عزت دینے والی دعوت تھی کہ جب انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، پھر نہ مشرق بچا نہ مغرب بچا۔ ان کے گھوڑوں کے سموں نے قیصر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا۔ لا الہ الا اللہ کی یہ سچی دعوت، افسوس آج فتنے اتنے پھیل چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے والوں کو دنیا گستاخ کہتی ہے، بے ادب کہتی ہے، اولیاء کا منکر کہتی ہے، گالیوں سے نوازتی ہے، اور جو قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، جو قبروں کا طواف کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی پکار کو بلند کر رہے ہیں، جو لال شہباز قلندر کی درگاہ کا حج کر رہے ہیں، ان کو
اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، ان کو معرفت کی اسرار کو جاننے والا مانا جاتا ہے، ان کو عاشقان رسول کا لقب دیا جاتا ہے، اور جو حقیقت میں اس دعوت کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کا ماتھا پھٹتا تھا، جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کے دندان شہید ہوتے تھے، کبھی امام الانبیاء کی بیٹیوں کو طلاق ملتی تھی، کبھی ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی ان کو دیوانہ اور مجنون کہا جاتا تھا۔ آج وہی لا الہ الا اللہ اس دعوت کو سینے سے لگانے والوں کو غربا کی کیفیت میں بدل دیا گیا، غربت کی اس کیفیت میں، اجنبیت کے اس ماحول میں کچھ اہل توحید وہ اہل شرک کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر دروازے پر کوئی 9 محرم کا حلوہ لے آئے، سبیل حسین کا دودھ لے آئے، 11ویں شریف کی کھیر لے آئے، غیر اللہ کی نظر و نیاز لے آئے، بات اہل توحید ہے، اللہ کی اس دعوت کو، اس پیغام کو، توحید کی آوازیں کو سمجھنے اور جاننے والا ہے، لیکن پتہ ہے اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا لے لو، نہیں کھاؤں گے کوٹھے سے سوٹنے آگے، لے لو۔ یہ 9 محرم کی دیگ ہے، یہ ربیع الاول کا ہے، یہ کنڈے شریف ہے، یہ حلوہ شریف ہے، یہ 11ویں والے بابے کی ہے، سانوں پتہ ہے تے حرام اگر نہ لیا تو پبلک کو پتہ لگ جائے گا یہ اس پارٹی سے ہے۔ ہماری دکانداری، ہماری مفادات، ہمارے تعلقات، ہم نے اس معاشرے میں جینا اور بسنا ہے، رہنا ہے، مولوی تقریر کر کے ٹر جانا ہے، ایسی دیکھتی رہنا ہے، لے لیجئے، کھائیں گے نہیں، جانتے ہیں سور سے زیادہ حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن لے لو، مرمت کے اندر لے لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، کہیں ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس نظر و نیاز کو حرام جانتا ہے۔ یہ بیماری بڑھتی رہی، یہ بیماری پھیلتی رہی، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ اہل توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے ایسے ہیں جو اہل شرک کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جمہوریت کا سیزن آئے، الیکشن کا موسم آئے تو کوئی حرج نہیں، جمہوریت کے لیے اہل شرک کے ساتھ صلح کر لو، ان کے جلوسوں میں شامل ہو جاؤ، یہ نعرہ حیدری لگائیں، دنیا علی نہ کہو لیکن کن سٹ کے ٹرتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ چندے اکٹھے کرنے کا موسم آئے، کھانے اکٹھی کرنے کا موسم آئے، جو آئے کھال دیتا ہے، دینی دے لین دے لے دو، کوئی حرج نہیں۔ ان کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ گھل مل کر رہو، نماز پڑھائے تو پیچھے نماز پڑھ لو، جلسے کے اندر ان کو صدر بناؤ، پروگرام کے اندر ان کو امیر بناؤ، جلوس کے اندر ان کو قائد بناؤ، لیکن اے لا الہ الا اللہ کی آواز کو سینے سے لگانے والوں، قرآن اہل توحید کو کچھ اور ہی سبق دے رہا ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب سے وہ سبق سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے لا تجدو، اے نبی آپ کبھی بھی نہیں پاؤ گے، امپاسبل ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ اہل توحید میں آپ ایسے لوگوں کو پالو، ایسے لوگ موحدوں کے ٹولے میں موجود ہو کہ وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے دوستی کریں جو اللہ کے بھی دشمن ہے اور رسول اللہ کے بھی دشمن ہے۔ مومن کٹ جاتا ہے، مومن جل جاتا ہے، مومن ٹکڑے کروا لیتا ہے، لیکن رب رسول کے دشمن سے محبت
ارے اللہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. غیرت مند نوجوان اپنے باپ کے دشمن کو کبھی اپنے سینے سے نہیں لگاتا, اپنی قوم کے دشمن کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا, اپنی برادری کے دشمن کو کبھی اس کے ماتھے کو نہیں چومتا. جب غیرت مند کے دل میں بابا کی محبت اتنی ہے کہ وہ باپ کے دشمن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں, جو غیرت مند مومن ہوتا ہے وہ رب کے دشمن کو بھی سینے سے نہیں لگایا. صدیق کائنات نے بیٹے کی بات سن کر کہا تھا, جس نے کہا بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھی تھی, تینوں مرتبہ تیرا چہرہ نظر آیا تھا. بابا تلوار روک لی تھی کہ میرا باپ ہے, مجھے پالا اور پوسا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ کہنے لگے بیٹا خوش قسمت ہے, تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی, 1 مرتبہ. عبد الرحمن 1 مرتبہ اگر تیری گردن ابو بکر صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتی, لخت جیگر نہ سمجھتا, رب رسول کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. اہل توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے, ایمان کو سینے میں جگہ دینے والے لوگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, اور ایک بیٹا نیزہ لے کر مدینے کی دہلیز پہ کھڑا ہے, گزرنے والے کو گزرنے دے رہا ہے. جب اپنا باپ رئیس المنافقین مدینے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے, بیٹا نیزہ اس کے سینے پہ رکھ دیتا, کہتا ہے بابا 1 قدم اگر تم نے آگے اٹھایا اس نیزے کو تیری چھاتی سے پار کر دوں گا. اس نے زبان حال سے کہا گا پتر میں تیرا باپ ہوں, تو میرا بیٹا ہے, میں نے تجھے پالا پوسا ہے. وہ کہنے لگے بابا تو نے کہا تھا آج عزت والے مدینے میں ذلیلوں کو نکال دیں گے, محمد کریم عزت والے, تو ذلیل ہے, تو اس وقت تک مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتا جب محمد کریم تجھ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. 1 مرتبہ کہو گی عرش والا تم پہ 10 رحمتوں کا نصیب بنا. یہ غیرت مند, یہ اہل ایمان کی مثالیں. مگر افسوس قرآن حکیم کے اس واضح پیغام کو کچھ لوگوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا, یا تو دنیاوی مفادات, یا سیاسی مفادات, یا چندے کے مفادات, یا معاشرے میں اپنی پہچان نہ کروانے کا ایک شیطانی حربہ کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا ہماری رشتہ داریاں, ہماری دکانداریاں, ہماری سیاسی وابستگیاں, ہمارے چندے کے پروگرام وہ سارے خراب ہو جائیں گے. اور ظلم تو اس حد تک بڑھ جاتا ہے, بیٹی کا رشتہ آتا ہے, بیٹی موحدہ ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے, اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے جو اس کے ماتھ سینے پر یا علی مدد کا بیچ لگا ہوا ہے, محرم کا گھوڑا 9 محرم کو انہی کے گھر میں سے نکلتا ہے, ہر 11ویں کو ان کے گھر سے سبیل جاتی ہے, وہ تمام شرکیہ امور کرتے ہیں, بے نماز بھی ہیں. اور بیٹی کا رشتہ جب آتا ہے تو یہ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا پیارا رشتہ آیا ہے, لڑکا پڑھا لکھا ہے, برسر روزگار ہے, کار کوٹھی والا ہے. کوئی پوچھے وہ موحد ہے یا نہیں, وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے یا نہیں, وہ اللہ کی توحید پہ عمل کرتا ہے یا قبروں کا پجاری نہیں ہے, تے اسے پاسے دار لیکن تھوڑے ہولے ٹھیک ہو ہی جانا, آہستہ کام چلی جائے گا. حضرت جس کو اپنی مواحدہ بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو وہ نمازی ہے یا بے نمازی؟ کہتا نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں, لیکن ساڑی کڑی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہے, وہ راہ دے پائی لے گی, ہماری بیٹی اس کو راستے پہ چلا لے گی. اور نہیں سمجھتا اگر یہ لڑکی اس مشرک کو توحید کے راستے پہ نہ چلا سکی تو اس مواحدہ لڑکی کے پیٹ سے جنم لینے والے, شرک کرنے والے جنم لیں گے, اللہ کی توحید میں غیر اللہ کی پوجا کو شامل کرنے والے جنم لیں گے. قیامت کے دن تیرے جہنم میں جانے کے لیے ہو سکتا ہے یہی گناہ کافی رہے. مواحدہ بیٹی کا نکاح بھی مشرکوں سے ہو رہا,
اجی بڑی کوشش کی لیکن مولوی صاحب آپ تو نہیں سمجھتے، ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں۔ اب سید اور اہل حدیث، سید اور مواحد ہمیں نہیں ملا تو مجبور ہم مذہب تو چھوڑ سکتے ہیں، برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہمیں ان سے رشتہ کرنا پڑا۔ اے اہل توحید، اللہ کے لیے غیرت توحید کو سمجھو۔ بیٹیوں کے رشتے بھی ان سے ہو رہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا ہو رہی، محبت سے ان کو اپنا امام بھی بنایا جا رہا۔ ان مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس امام کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی آپ یہاں درس سن رہے ہیں، درس ختم ہونے کے بعد لازمی بات ہے ہر کسی نے اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی رہائش پہ جانا ہے۔ آپ جب باہر نکلیں، روڈ پر جائیں، کوئی ٹیکسی والا کھڑا ہو اور وہ اعلان لگا رہا ہو، آؤ میں لے کر چلتا ہوں، سنائیہ جانا ہے نا، میں لے کر جاتا ہوں اور بلاش لے کر جاؤں گا، مجانن لے کر جاؤں گا، بغیر پیسوں کے لے کر جاؤں گا، 1 ریال بھی تم سے نہیں لوں گا، بس بیٹھ جاؤ اور میں سلام مار کے گاڑی چلا لیتا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوں گے، ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے، 1 ریال بھی نہیں لیتا۔ لیکن جب غور سے اس بندے کا چہرہ دیکھتے ہوتے، وہ انا ہے، وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے، بیٹھو گے اس کی گاڑی میں؟ جی نہیں بیٹھو گے، کیوں؟ اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دلیل کیا؟ انہوں نے اپنی پڑھنی، اسی اپنی پڑھنی، اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی۔ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نماز کو پڑھا رہا ہے، پیچھے اللہ اکبر، اس نے اپنا کام کرنا، تم نے اپنا کرنا، اس نے گاڑی چلانی، تم نے پیچھے بیٹھنا، کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہے گا مولوی صاحب آپ کی کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی، یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، جو قل هو اللہ احد کے درس کو نہیں سمجھتا، رب محمد کی قسم یہ توحید کا اندھا ہے، اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی، تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟ امام بناتے ہوئے یاد کیجئے، امام کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن زیادہ جانتا ہو، اور جو قرآن سمجھتا ہے وہ شرک کر سکتا، جو حدیث سے زیادہ جانتا ہو، سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ میں آپ کو کچھ پیمانے دے کر جاتا ہوں، رزلٹ آپ نے نکالنا ہے۔ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے کے جا رہا ہوں، چند عقائد آپ کو سمجھا کر سنا کر جاؤں گا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، وہ A to Z کوئی بھی ہو، کسی کا نام لینے سے وہ کوئی بھی ہو، anyone، جس کا یہ عقیدہ ہو، ایسے عقیدے والے انسان کے پیچھے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ آئیے وہ بڑے بڑے عقائد، جن عقائد کے حاملین کے پیچھے مومن مر سکتا ہے، اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے، کمرے میں نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ وہ عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مومنوں کا امام نہیں بن سکتا، وہ ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود، اس کا امام ابن عربی، شیخ اکبر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی لکھتا ہے، جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ، خلق کون ہے؟ مخلوق، خلق مخلوق، حق اللہ، جو حق اور خلق میں، اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کرے اور کہے اللہ اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے، جو حق اور خلق کو دو کہتا ہے، دو کہنے والا کافر ہے، مشرک ہے، ایک کہنے والا مومن واحد ہے۔ جس نے کہا اللہ اور بندہ ایک چیز ہے وہ مومن، جس نے کہا اللہ اور چیز، بندہ اور چیز، اللہ اور چیز، حیوان اور چیز، اللہ اور ذات ہے، اس کی مخلوق اور ہے۔ جس نے اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کیا، یہ فرق کرنے والا کافر ہے۔ اور جس نے کہا ہر شے وہی ہے، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، مسجد میں دیکھو تو ہی تو، مندر میں دیکھو تو ہی تو، ہر جگہ پہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ عقیدہ رکھنے والا موحد ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी किताब के सफ़ा 54 पे लिखता है, आरिफ हमेशा अल्लाह के साथ कायम है क्योंकि वो अल्लाह को और उसके मुराक़िब को और दुनिया आखिरत के मज़ाहिर में उसके ज़हूर को जानता है। वो किसी चीज़ को हक़ तआला का खैर नहीं समझता, किसी चीज़ को, जानवर, कुत्ता, गधा, खंजीर, इंसान, वो कहते हैं कोई भी चीज़ अल्लाह का खैर नहीं है। इसके लिए एक झूठी रिवायत का सहारा लेते हैं तमाम सूफिया, कुन्तु कंज़न मख्फियन, कहते हैं हदीस कुदसी है, नअूज़ु बिल्लाह सुम्मा नअूज़ु बिल्लाह, ये झूठ है मेरे रब की तरफ कि अल्लाह ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपना आप जाहिर करना चाहा, अब दुनिया में जो कुछ है वो नअूज़ु बिल्लाह अल्लाह की सूरतें हैं। कहा सफ़ा 60 पर लिखते हैं, वो ज़ात जिसने अपने लाहूत के चमकीले नूर के राज को अपने नासूत में जाहिर किया, फिर अपनी मखलूक में खाने और पीने वालों की शक्लों में जाहिर हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खाता पीता कौन है? इंसान। तो क्या इंसान अल्लाह है? इंसान तो अल्लाह नहीं है। इंसान अल्लाह का बंदा है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो राज़िक है, ये मरज़ूक है, वो हाकिम है, ये महकूम है, ये आबिद है, वो महबूद है। कहा नहीं, सूफिया का अक़ीदा वहदतुल वजूद ये है कि हर चीज को वही जाना जाए। इसी किताब में इसी सफ़ा 60 पर इब्न अरबी कहता है, हमारी इन बातों की तारीफ अमीरुल मोमिनीन इमाम अल-मुत्तक़ीन अली बिन अबी तालिब इस कौल से होती है जो आपने सुक्र वहदत में खुतबा देते हुए लोगों से कहा कि मैं इसमें अल्लाह से लफ्ज़ दिया गया हूँ, मैं उसका जल्द हूँ जिसमें तुमने इफ़रात व तफ़रीद की, मैं ही कलम हूँ, मैं ही लोहे महफूज हूँ, मैं ही अर्श हूँ, मैं ही कुर्सी हूँ, मैं ही सातों आसमान हूँ और मैं ही सातों ज़मीनें हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदना अली ने ये नहीं कहा, ये हज़रत अली की तरफ झूठ है। ये झूठ बोलने वाले जाकिर और सूफिया, इन दोनों का गहरा रिश्ता है, झूठ बोलते हैं। एक जाकिर कहता है, तोबा 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 अली नु खुदा अखनेहा, तोबा 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 अली नु खुदा अखनेहा, ना खुदा तो जुदा अखनेहा। नीचे बैठे हुए नारे हैदरी कहते हैं, हम तोबा मांगते हैं इस बात से कि अली को खुदा कहे, हम अली को ना खुदा कहते हैं ना खुदा से जुदा कहते हैं। फिर क्या कहते हो भाई? सैयदना अली अल्लाह के बंदे, सैयदना अली अल्लाह के सवाली, सैयदना अली अल्लाह की मखलूक, वो अल्लाह नहीं है, वो रब से जुदा है। उसको रब कहने वाले शिर्क कर रहे हैं। आपने सुनी होगी ये कवाली, बड़ी इंडिया में, पाकिस्तान में तो बहुत चलती है, इंडिया वाले भी इस फैज से महरूम नहीं होंगे। धमाधम मस्त कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, अली का पहला नंबर। मैं कहता हूं कहने वाला क्या जहन्नम के अंदर। गौर किया आपने कभी इस कवाली पर? धमाधम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर। दम किसे कहते हैं? रूह को। इंसान की भी रूह है, हैवान की भी रूह है, दोनों की रूह है। कहते हैं हर रूह के अंदर अली है, हर रूह के अंदर अली है। ये हजरत अली की तौहीद है। नाउज़ुबिल्लाह, कुत्ते के दम में अली है, सूअर के दम में अली है, शैतान के दम में अली है, जिन्नात के दम में अली है, कुफार के दम में अली है। अली इंसान है, वो रब। सूफिया इस कवाली का जवाब देते हुए कहते नहीं, धमाधम मस्त कलंदर, अल्लाह दम दम दे अंदर, सिद्दीक का पहला नंबर। मैं कहता हूं तुम भी उसी गुमराह अकीदे पे चल रहे हो जिस पे अली दम दम में जाने वाला है। ना अल्लाह हर दम में है और ना अली हर दम में है। दम रूह को कहते हैं, सांस को कहते हैं। क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सांसों में है, अल्लाह दम के अंदर है? इसका मतलब है जब अहले जहन्नम को अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो अल्लाह वहां उनके दम में से निकल जाएगा या साथ रहेगा? गौर कीजिए, अगर अल्लाह को हर दम में माना जाए या अली को हर दम में माना जाए, जब अहले जहन्नम जहन्नम में जा रहे होंगे, अली या अल्लाह उनके दमों में से निकल जाएंगे या बाकी रहेंगे? अगर आप कहें कि नहीं निकल जाएंगे तो फिर उन जहन्मियों को कहने का हक होगा जो तुम तक गुनाह करता रहे, तो बीच बड़े आ रहे हैं, सड़क नहीं मारी है, बार पर चल रहा है। उन्हें कहने का हक होगा ना कि जब तक गुनाह करता रहा तू अंदर रहा। ना अल्लाह किसी के अंदर है, ना अल्लाह किसी में हलूल करता है, ना कोई अल्लाह में फना होता है।
یہ کفر کے شعر ہے. فنا فی اللہ کی تحریر بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. کوئی انسان عبادت ریاست مجاہدے کر کے اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا. نہ کوئی فنا فی الشیخ ہو سکتا ہے، نہ فنا فی الرسول ہو سکتا ہے، نہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے. یہ صوفیاء کے گندے عقیدے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے، سیدنا علی اس سے پاک ہے. سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے. یہی صوفیت کا زہر آگے چلتا رہا. علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ، میں کتابیں ساری ساتھ لے کر آیا ہوں. کسی بھائی کو شک شبہ ہو تو درس کے بعد آ کر اللہ کی دی ہوئی نگاہوں سے اس کو پڑھ سکتا ہے. حوالہ وہ دیتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، جو موجود نہیں اس کو بھی آگے نہیں کرتا. شمائل امدادیہ اس کے صفحہ 32 پر عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولانا عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ تو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود کہ ہر چیز کائنات میں جتنے وجود ہے حقیقت میں وہ اللہ کا وجود ہے. یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ حق عقیدہ ہے. اس مسئلے میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے. پاکستان کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی سی ڈی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے درس کے بعد دکھا سکتا ہوں. وہ اس عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لو، اس کے کونے پر ایک کپڑا باندھو، اس پہ مٹی کا تیل ڈالو، اس کو جلا لو، وہ ایک شعلہ بن جائے گا. اس شعلے کو، اس لکڑی کو زور سے گھماؤ، دیکھنے والے کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دائرہ. وہ شعلہ لائٹ جو زور سے گھومے گی دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ دائرہ. حقیقت میں دائرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ روکے گا دائرہ ختم ہو جائے گا نا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا. ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے. اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں. ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے. تو ڈاکٹر ثلاثہ فرماتے ہیں پوری کائنات ہمیں بظاہر نظر آ رہی، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں اس کائنات کا اللہ سے یہ تعلق ہے کہ یہ کائنات اللہ کی غیر نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ ظلم کا عقیدہ ہے. اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی، آسمان زمین اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نہیں ہے. اسی کتاب کے صفحہ 43 پر کہتے ہیں، 53 پر کہتے ہیں، انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن حق ہے. بظاہر انسان انسان ہے، حقیقت میں وہ اندر سے بھی اللہ ہے. اتو اتو بندہ ہے وچو وچو. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدڑ، باطن دے وچ اللہ. وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے. پاکستانیوں بڑا اچھا شعر ہے، غور سے سمجھنا. چاچڑ وانگ ایک بستی ہے جہاں ایک بابا جی دفن ہے. وہ کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے. جس طرح مدینہ کی عزت ہے اسی طرح ہماری اس بستی کی ہے. کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، اس سے بڑا پیر کوٹ مٹھڑ بستی میں دفن ہے. کہا جیسے تمہارے لیے بیت اللہ ہے ویسے ہمارے لیے کوٹ مٹھڑ ہے. کوٹ مٹھڑ میں بابا فرید صاحب ہیں. کہتے ہیں ظاہر دے وچ پیر فریدڑ. وہاں جاؤ گے نا بابا فرید صاحب بیٹھے ہوں گے. باطن دے وچ اللہ. حقیقت اور معرفت کی آنکھ سے دیکھنا اتو اتو فرید ہے، وچو وچو اللہ ہے. آپ نے انڈیا کا تو مجھے علم نہیں، پاکستان میں ہم نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا ایک کرسی بڑی پیاری میلاد والی دن سجی رہتی ہے، بہت پیاری خوبصورت کرسی. پوچھو حضرت اتنی پیاری کرسی کیوں سجی ہوئی ہے؟ کہا گستاخ بے وقوف، سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. ابھی حضور آئیں گے اور یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. اس نے کہا اچھا اللہ کے نبی آئیں گے؟ وہ پڑھتے ہیں نا آگے تاج والے. اس نے کہا جب اللہ کے نبی آئیں تو بڑی مہربانی آپ کی، مجھے بھی بتا دینا، میں بھی ان کی زیارت کر لوں گا. کٹو کٹ صحابی تو میں بھی ہو جانا. اس نے کہا نہیں تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا تم وہابی ہو، تمہاری آنکھیں گستاخ ہیں.
یہ معرفت والے لوگ دیکھ سکتے ہیں، کون آگے بیٹھا ہے، وہ بھی کسی استاد کا چنڈا پتہ، کہنے لگا کوئی گل نہیں میں آنکھاں میٹ لاں گا، میرا ہاتھ ہی لوا دے اجے، میں آنکھیں بند کر لوں گا، جب نبی آگے بیٹھے میرا ہاتھ لگوا دینا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ بظاہر کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں کہتے ہیں انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن حق یعنی اللہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صفحہ 43 پر لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے مراتب مردہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ اور یہ سب مراتب میں سب سے اعلیٰ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ سمجھے لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ، دھرتی پہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کتاب کے صفحہ 75 پر لا موجود الا اللہ کی ایک مثال بھی انہوں نے بیان کی، ذرا غور کرنا، مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ سائل کہتا ہے ان کے پاس آ کر ایک پلیٹ میں تو حلوہ شریف لایا، مٹھائی لایا، اور ایک پلیٹ میں گوں ڈال کے لے آیا، گندگی ڈال کر لے آیا، اور کہنے لگا مولوی صاحب، صوفی صاحب، آپ کہتے ہو ہر چیز ہی وہی ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے، تو یہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے، یہ بھی کھا کے دکھاؤ تو یہ بھی کھا کے دکھاؤ، دونوں کھا کے دکھاؤ۔ مولوی صاحب کا امتحان ہو رہا ہے، وحدت وجود والے مولوی کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا یہ حلوہ بھی کھاؤ اور گندگی بھی کھاؤ، تو اس نے بشکل مولوی حلوہ شریف کھا لیا، پھر صورت کو بدل کر خنزیر کی شکل میں آپ کو کھا لیا، کہ یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے امداد المشتاق، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ایک بندہ ہاتھی پر بیٹھا تھا اور کہتا تھا ہاتھی پاگل ہو گیا، تو ہٹ جاؤ، ہاتھی پاگل ہے، آگے کوئی نہ آئے۔ تو آگے سے ایک صوفی یہ لا موجود الا اللہ والا کہنے لگا خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے، وہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، مینو کیوں ڈراندے ہو؟ ہاتھی نے آ کے سونڈ میں لے کے پٹک کے مارا، کہا چل ایک خدا سے کٹ ہویا۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس دھرتی پہ اللہ الہ ہے، باقی پوری کائنات میرے رب کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی اس کتاب امداد المشتاق کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں کہ انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، جو طور پہ موسیٰ کو آواز آئی تھی وہ اللہ نے آواز نہیں دی تھی بلکہ موسیٰ کے اپنے جسم میں سے آواز آئی تھی۔ ہر بندے کے اندر یہ آواز موجود ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے جسم کے اندر سے آواز آئی، اس کے باطن سے آواز آئی۔ صفحہ 91 پر لکھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اس آیت میں ایک راز چھپا ہوا ہے، پہلے نفی خیر کی فرما کر اس بات وحدت الوجود کا فرمایا، بعدہ فرماتا ہے کہ سوائے میرے جو کچھ ہے وہ اسماء و صفات میری ہیں، یعنی جو کچھ غیر ذات اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے وہ سب مظاہر صفات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آیت کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا ہو، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ پر حق نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے سوال۔ تھانوی کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پہلے انکار کیا نفی کا، اور وہ انکار کرنے کے بعد اس بات کیا وحدت الوجود کا کہ اب دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ ہر چیز نعوذ باللہ اللہ کی صفات ہیں۔ مولانا زکریا عقیدہ وحدت الوجود کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی کتاب فضائل صدقات، اکثر بھائیوں کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ، اس کتاب کے صفحہ 558، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری کتاب میں 558 صفحے پر نہیں نکلا، کتب خانہ فیضی لاہور سے جو کتاب چھپی ہے اس کتاب کے صفحہ 558 پر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور
تو خود شرک در شرک ہے. یہ میرے ہاتھ میں مندیل ہے، میں نے آدھا مندیل پھاڑ دیا، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل. یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل. یہ مندیل اس کا شریک ہے یا نہیں؟ یہ بھی مندیل، یہ بھی مندیل. کہتا ہے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. نعوذ باللہ، تو میرے میں سے نکلا اور میں تیرے میں سے نکلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو اور رب کی توحید کا سمجھنے والوں اور محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شرک ایسا جرم ہے، شرک ایسی لعنت ہے، شرک ایسی خباثت ہے. 1 کلو دودھ کے اندر 2 قطرے پیشاب ڈال دیے جائے تو کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زمین و آسمان دھرتی کا غیر نیکیوں سے بھر رکھو. ایک مرتبہ رب کے ساتھ شرک کیا تو ساری نیکی برباد ہو کے اللہ جہنم میں پھینک دے. مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. ایک عورت اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی خدمت کرتی ہے، اس کی بڑی عزت کرتی ہے، وہ اس کی نیکیوں کو بڑا یاد کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ بندہ گھر آیا، اس نے کہا روٹی لے کر آؤ. اب بیگم نے سالن روٹی جو رکھی، پہلا لقمہ لگایا تو اس کی سیٹی نکل گئی. اتنی مرچیں تھی، مرچیں پوری حساب سے ڈلے، اللہ ہی ڈلوائے، ویسے تو اکثر ہی نون مرچ اوپر ہو جاتا ہے. اتنی مرچیں، کہا جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بھول گئی، معاف کر دو، بے دھیانی میں ڈل گئی ہوگی، جا معاف کیا. جوتے لے کر آؤ، جی معاف کر دو، میں پالش نہیں کر سکی، بچے رو رہے تھے، جا معاف کیا. کپڑے لے کر آؤ، جی معاف کر دو، میں استری نہیں کر سکی، معاف کر دو. گھر میں صفائی کرنی تھی، جا معاف کیا. ساری غلطیاں گنوا رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، وہ معاف کر رہا ہے. سارے کام سے جو فارغ ہو کر میاں بیوی بڑے پیار محبت سے اکٹھے چارپائی پہ بیٹھے وہ اپنی باتیں کرنے کے لیے، تو بیگم صاحبہ بولنے لگی، شاہ صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، ماشاءاللہ آج جب آپ صبح ڈیوٹی پہ گئے باہر والا دروازہ کھلا رہ گیا. میری اچانک نظر اٹھی تو میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا. کیا پیارا نوجوان تھا، کیا خوبصورت شکل تھی، کیا اس پہ رنگ و روپ تھا. ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، خوبصورت. میں آپ کا انکار نہیں کر رہی، آپ بھی بہت پیارے، بہت خوبصورت، بہت اچھے. کاٹو بھی نہیں تھی، کم وہ بھی نہیں تھا. کیا خیال ہے غیرت مندو؟ اس کی بازو مروڑ کے پیچھے 2 تھپڑ لائے اور نکل، چل میرے گھر سے. کیا کہا تو نے؟ خوبصورت میں بھی ہوں، کم وہ بھی نہیں تھا، پیارا میں بھی ہوں، برا وہ بھی نہیں تھا، چل اسی کے پاس. وہ کہے گی معاف کر دو، کہے گا ہوڑ معافی. وہ کہے گی مرچوں والی معافی دے دی تھی، یہ بھی معاف کر دو، کہے گا اس بات سے جو مرچیں مجھے لگی ہے اب معافی نہیں مل سکتا. لوگوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مالک نے، اللہ نے اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کے جرم کو کبھی معاف وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے، شرک کو معاف نہیں کرتا. تو یہ عقیدہ ہے اللہ جو تو ہے وہ میں. علماء دیوبند کا، مولانا زکریا کا فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ 558. مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک بہت بڑے تبلیغی عالم ہیں، اسکالر ہیں، بڑی ان کی آواز ہے، ان سے بھی ذرا یہ کچھ سناتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار، لا الہ الا اللہ کی تشریح کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، کہتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا، پہلا، آسمان لا، فضا لا، زمین لا، چاند ستارے لا، انسان، جنات، جن، چرند، پرند، خاکی، نوری، ناری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا. سب کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا. شعر سنیے گا مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور سی ڈی میرے جیب میں موجود ہے. مجھے پتا ہے قسیم والے ڈاٹے ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مولوی صاحب ثبوت دو. میں سودا سارا چوک کے لے آیا، سی ڈی اپنی جیب میں، کمرے میں بھی نہیں چھوڑ کر آیا، جیب میں لے کر آیا. جو چاہے ابھی دکھا سکتا ہوں. مولانا طارق جمیل
وحدت الوجود میں شعر پڑھ رہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں چھواں پنجواں چوتھا تریا دوا پہلا آسمان لا، وہ ہوا فضا خلا لا، وہ زمین آسمان چند سورج تارے لا، وہ انسان جنات جن پرند چرند آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہیں، لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا عرش سے آوازہ سنیے، لا الہ الا اللہ۔ اس آوازے میں الہ کا انکار ہے۔ کس کا انکار ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کا انکار ہے۔ دنیا کائنات کا انکار تو نہیں، لا سما تو نہیں کہا، لا عرض تو نہیں کہا، لا جن تو نہیں کہا، لا انس تو نہیں کہا، لا الہ کہا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان جن چرند ہرند پرند سب کچھ ہے، آسمان میں مخلوق ہے، زمینوں میں مخلوق ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں ہر چیز عابد ہے، معبود برحق۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، چرند بھی نہیں، پرند بھی نہیں، حیوان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، ہوائی بھی نہیں، فضائی بھی نہیں، خلائی بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ یہ کفر نہیں تو پھر کفر کیا ہوگا؟ یہ تو وہی ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اس عقیدے کو سمجھیے، یہ میٹھا زہر، یہ شرک والا زہر، اللہ کی قسم اس کی موجودگی میں نہ امام کی نماز قبول ہوگی نہ مقتدی کی نماز قبول ہوگی۔ ایک شخصیت گزری ہے، اس کا نام ہے منصور حلاج۔ نام سنا ہے منصور حلاج کا؟ منصور حلاج جس نے الہ ہونے کا اعلان کیا تھا، انا الحق کہا تھا، انا الحق کیا معنی؟ میں اللہ ہوں۔ وہ کہتا وہ ریاستیں کر کر کے اتنے آگے نکل گئے۔ معاف کرنا، یہی کتاب میرے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کے اندر وہ اپنے ایک مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس مجذوب کی کیفیت کیا تھی کہ اس مجذوب نے اپنا نام، ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر حضرت مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، جس مجذوب نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا، اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میں بھی اس کی زیارت کے لیے بچپن میں ایک دفعہ گیا تھا۔ منصور حلاج یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل ایک شعر پنجابی کا پڑھتے ہیں، ذرا میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ منصور جے چپ سولی دیتے واقف جیڑے کل اسرارہ ہو۔ منصور کو بھی لوگوں نے سولی دے دی، واقف جیڑے کل اسرارہ ہو، جو ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے تھے، ولایت کے بڑے اونچے مقام پر تھے۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو تھپ رکھ کنز کدوری نو۔ کنز کدوری فقہ حنفی کی معروف کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو وہ اپنے دین کی کتابوں کا درجہ دیتے ہیں، کہا کنز کدوری پڑھنی چھوڑ دو، ٹھپ کر دو، رکھ دو، اب سکھ ریت روش ہن منصوری نو، اب منصور کے طریقے پہ چلو، منصور کے مذہب کو سیکھو۔ منصور نے بھی انا الحق کا دعویٰ کر کے کفر کی وادی میں قدم رکھا تھا۔ اسی طرح لوگوں کو مولانا طارق جمیل بلا رکھے ہیں۔ ہاں عاشق ہویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف پولیس سراراں ہو۔ سکھریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ مگر آئیے
ان تمام عقائد کو جو میں نے پیش کیے اپنے دلوں میں یاد رکھے، اور میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں اور پھر نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ میں نے صرف آپ کی دعوت میں مقدمہ پیش کر کے چلے جانا ہے، دلائل دے دوں گا ادھر کے بھی فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے یہ دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرو۔ قرآن حکیم مالک کا اعلان، پوچھتے ہیں اپنے قرآن سے ہم کہ کیا کائنات میں ہر چیز ہی اللہ ہے، یا کائنات کے اندر خالق اور مخلوق الگ الگ چیزیں ہیں؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، ان ظالموں نے، ان کا اہل شرک اور اہل کفر کی طرف مالک کا اشارہ ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے شریک بنا لیا، اللہ کے بندوں میں سے جز قرار دے دیا۔ کسی نے کہا عیسی ابن اللہ، کسی نے کہا عزیر ابن اللہ، اور کسی نے کہا آپ نے نہیں ماننا ہوئے جو بابی گستاخ، محمد کریم اللہ کے نور میں سے نور تھے، پھر اللہ کے نبی بھی اللہ کا نور، تو نور اللہ کا بھی نور، اللہ کے نور میں سے نبی کا نور نکلا، یہ دونوں ایک چیز ہوئے یا دو؟ کفر تو بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ میرے اس جواب کے اندر، موبائل کے اندر مووی موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں۔ میں بھی پاکستان سے جب آیا تو وہاں پر ایک سینری بڑی فیمس ہوئی ہے، بہت مشہور ہوئی ہے، وہ دور سے دیکھو گے اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ۔ انڈیا کا مجھے نہیں پتا وہاں پہنچی یا نہیں پہنچی، ہمارے ہاں پہنچ چکی ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب الف کو غور سے دیکھو گے تو یہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر کے اس کو الف بنایا ہوا ہے، یہاں علی، یہاں فاطمہ، یہاں حسن اور یہاں حسین۔ دور سے دیکھو گے اللہ لگ رہا ہے، قریب کر کے غور سے دیکھو گے پنجتن پاک ہو، اتو اللہ بچو پنجتن پاک، بظاہر اللہ حقیقت میں پنجتن پاک ہے، انہی کے نور سے یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے۔ مالک کہتا ہے ان سے بڑا ناشکرا اور انسان کھلا ہوا کافر، کھلا ہوا ناشکرا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان ظالموں نے اللہ کا شریک، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریک بنا لیا۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، کیا انسان اور اللہ آپ اس میں حلول اور فنا والا معاملہ ہے؟ یہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں یا اللہ اور ذات ہے اور اس کی مخلوق الگ؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ پہلے سے موجود نہ تھا، ہم نے اس کی تخلیق کی۔ یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی مختلف شکلوں میں دنیا پہ نہیں آیا ہوا، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ فوائد دیوان محمدی یہ کتاب ہے بابا فرید کی، اس کتاب کے اندر وہ ایک شعر لکھتا ہے، محمد یار فریدی کی کتاب، محمد یار رائٹر کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام۔ رائٹر کہتا ہے گر محمد نے، پہلے محمد سے مراد رائٹر ہے، گر محمد نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں ہے۔ چوکاں دے وچ ملے بہدے، ملا وچ مسیتاں جی،
साधु सदा सधाने जिन्हें ढूंढ लिया असलीता जी पीर मुद्दा मुर्शिद नू रब आखी पावे फतवे लाल शरीता जी। इंडिया वालों के तो ऊपर से विचारों की गुजर गया, मैं तर्जुमा कर देता हूं। कहते चौका दे विच बिल्ले बांधे, बिल्ले है ना, कुत्ते बिल्ले समझते हो ना, कहते बिल्ले इनकी पंचायत चौक में लगती है, चौका दे विच बिल्ले बांधे मुल्ला विच मसीता जी। कुत्तों का और बिल्लों का इज्तिमा चौक में होता है, मौलवियों का मस्जिद में होता है? बिल्ले बांधे चौका विच मुल्ला विच मसीता जी। साधु सदा सधाने, साधु तो समझते हो ना, साधु सदा सधाने जिन्हें ढूंढ लिया असलीता जी। ये साधु सदा खुश रहे, ये असलियत तक पहुंच गए हैं। पीर मुद्दा, पीर का नाम क्या है? मुद्दा। पीर मुद्दा मुर्शिद नूर रब आखी, ए पीर मुद्दा अपने मुर्शिद को जो तेरा पीर है उसको रब कहना। भावे फतवे लान शरीता जी। ये शरीयत वाले तुझे काफिर कहते रहे, तूने पीर को पीर नहीं कहना, पीर को अपना रब कहना है। और कुरान कह रहा है करीब है आसमान टूट पड़े, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इन जालिमों ने अल्लाह का बेटा बना लिया, अल्लाह का शरीक बना लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अकीदे के बाद आइए दूसरा अकीदा, और अब याद कर लीजिए ये कुफर का अकीदा है। उलमाए बरेली का भी यही अकीदा, उलमाए देवबंद का भी यही अकीदा। जिस शख्स का ये अकीदा हो उसके पीछे नमाज पढ़नी जायज नहीं है, वो अंधा है तौहीद में। दूसरा अकीदे की तरफ बात करते हैं। उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली दोनों अल्लाह ताला को हर जगह जात के एतबार से हाजिर मानते हैं। हर जगह आपने सुना होगा इंडिया पाकिस्तान में कसम उठाते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम उठाता हूं। अल्लाह का कोई नाम हाजिर है? अल्लाह की कोई सिर्फ हाजिर कौन होता है? मुजरिम हाजिर होता है, मुजरिम हाजिर होता है अदालत में, मुल्जिम हाजिर होता है पुलिस के सामने, वकील हाजिर होता है जज के सामने, शागिर्द हाजिर होता है उस्ताद के सामने, मुरीद हाजिर होता है पीर के सामने। कभी आपने सुना आपने पीर मुरीद के सामने हाजिर हुआ? सुना? जज वकील के सामने हाजिर हुआ, थानेदार सिपाही के सामने हाजिर हुआ? सुना? जो हाजिर हो उसकी वैल्यू कम, जिसके सामने हाजिर हो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हम दिन में 5 मरतबा रब के घर में हाजिर होते हैं, रब हमारे सामने हाजिर नहीं होता। कहा अल्लाह हाजिर है हर जगह पर। मुल्ला अली कारी हनफी शरह फिक़्ह अकबर में लिखते हैं सफ़ा 114 पर, अल्लाह ताला का अपनी मखलूक से बुलंद अर्श पर होना, इस अपनी मखलूक से बुलंद होना इस आयत से साबित होता है। वह हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, वो जबरदस्त है अपने बंदों से ऊपर, जबकि अल्लाह ताला का बुलंद ऊपर होना महज अलुवे मर्तबत है कि अल्लाह शान में ऊपर है, अल्लाह इज्जत में ज्यादा है, अल्लाह बुजुर्गी में ऊपर है, ना कि अलुवे मकानी। इस ये नहीं साबित हुआ कि अल्लाह अर्श पर, अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, इससे अलुवे मकानी साबित नहीं होती। और यही बात जैसा कि अहले सुन्नत और तमाम इस्लामी गिरोह मुअतज़िला खारिज और अहले बिदअत से साबित है, सिवाय बाज जाहिल हम्बलियों से जो अल्लाह के लिए जेहद को साबित करते हैं, उसे अर्श पर मानते हैं। कहा जो अल्लाह को अर्श पे मानता है ये जाहिल हम्बली है। इसके अलावा बाकी जितने फिरके हैं ये सारे अल्लाह को हर जगह मानते हैं, अल्लाह अपने अर्श पर नहीं है, अल्लाह इन बातों से बहुत बुलंद और बड़ा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचिए उलमाए देवबंद अपने इस बातिल अकीदे को किस ढटाई से हक करार दे रहे। हालांकि ये अकीदा कि अल्लाह अपने अर्श पर नहीं है, ये अकीदा जहमिया फिरका के मुताबिक है, और जहमिया को मुहद्दिसीन भी और खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी काफिर समझते हैं। इमाम अहमद, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, औज़ाई, इब्न खुज़ैमा, इब्न मुबारक ने इस फिरके की मुज़म्मत बयान की है। आइए मुहद्दिसीन का अकीदा क्या है कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह हर जगह पे है या अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है और उसकी कुदरत, कंट्रोल, हिकमत, हुकूमत हर चीज को घेरे हुए है। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह के अर्श पर होने का कायम ना हो, इसे 7 आसमानों से ऊपर ना माने। इमाम अबू हनीफा का भी यही फतवा, जो ये कहे मैं नहीं मानता अल्लाह अपने अर्श पर है, या मैं ये नहीं जानता कि अर्श 7 आसमानों के ऊपर है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बंदा काफिर है, मुसलमान नहीं है।
इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह भी फरमा रहे, जो अल्लाह के अर्श पर होने का कायल ना हो, उसे 7 आसमानों से ऊपर न माने, वो अपने रब से कुफर करने वाला काफिर है। इसका खून हलाल है, इससे तौबा कराई जाए, तौबा कर ले तो ठीक, वगरना इसकी गर्दन उतार दी जाए, गंदगी के ढेर पे फेंक दिया जाए, ताकि मुसलमान और जिम्मी इसके जिस्म से उठने वाली बदबू से तकलीफ ना पाए। इसका माल माले गनीमत होगा, कोई मुसलमान इसका वारिस नहीं बन सकता, क्योंकि मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता। मुहद्दिसीन का अकीदा क्या है? अल्लाह अपने अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अल्लाह अपने अर्श पर है और अर्श 7 आसमानों के ऊपर है। जो अल्लाह को अर्श पे ना माने या अल्लाह के अर्श को आसमानों के ऊपर ना माने, उसको मुहद्दिसीन इमाम अबू हनीफा और बाकी आइमा मुसलमान नहीं मानते, उसके कुफर का फतवा देते हैं। लेकिन सुनिए, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी अपनी तफसीर में कुरान मजीद की आयत वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह है, तुम जिधर भी मुंह करो इधर ही अल्लाह का मुंह है। इस आयत की तफसीर में 2 कौल है। एक तो ये कि बैतुल मक़दस से जब खाना काबा की तरफ मुसलमानों ने मुंह किया तो यहूदियों ने तरह तरह की बातें बनाई, जिस पे ये आयत उतरी। और इसकी शान नज़ूल में दूसरा किस्सा किया है कि जब तुम हालत सफर में नमाज पढ़ो, सवारी पर नफल नमाज पढ़ो, तो फिर सवारी का मुंह किधर भी हो तो नफल नमाज सवारी में और उसका मुंह किबले की तरफ ना भी हो तो पढ़ी जा सकती। ये इसकी असल तफसीर है। लेकिन शबीर अहमद उस्मानी साहब अपनी तफसीर में क्या फरमाते हैं, सुनिए। कहते ये भी यहूद और नसारा का झगड़ा था कि हर कोई अपने किबला को बेहतर बताता। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने, लफ्ज़ याद रखना, अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह ने ये बात कहीं नहीं फरमाई, ये अल्लाह की तरफ छूट है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह मखसूस किसी तरफ नहीं बल्कि तमाम मकान और जेहत से अल्लाह मुनज़्ज़ह है। अल्लाह ने ये बात ना कुरान में फरमाई ना हदीस में फरमाई। अल्लाह जेहत की निस्बत अल्लाह की तरफ करना जायज नहीं, वो तमाम जेहत और मकान से मुनज़्ज़ह है। हालांकि इस आयत में ऐसा कोई जिक्र नहीं, ये अल्लाह पर छूट है। अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी अपनी किताब अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के सफ़ा 42 पर लिखते हैं, अलबत्ता जेहत और मकान का अल्लाह तआला के लिए साबित करना हम जायज नहीं समझते और यूं कहते हैं कि वो जेहत और मकानियत और जुमला इलामात हदूद से मुनज़्ज़ह आली है। मौलाना तारिक जमील भी अपनी एक तकरीर में फरमाते हैं, और ये सीडी भी मेरी जेब के अंदर मौजूद है, जो देखना चाहे दिखा सकता हूं। वो कहते हैं, तू ला मका है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह तू ला मका है, मोहताज है, इसमें कोई शक नहीं। ऐ मेरे मौला, जैसे तू ला मकान है, इसमें कोई शक नहीं। हम मकीन है मेरे मौला, इसमें कोई शक नहीं। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहाँ है? अपने अर्श पर। और मौलाना तारिक जमील कह रहे हैं, अल्लाह तू ला मकान है, इसमें कोई शक नहीं। आइए अब अहले हदीस जो असल में अहले सुन्नत है, उनका अकीदा सुनते हैं कि अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, आसमान दुनिया पर अल्लाह नज़ूल करता है, लेकिन जुमला इलामात हदूद से मुनज़्ज़ह रहते हुए, अपने अर्श पर होते हुए उसकी कुदरतें हर मकाम पर है। उसके नज़ूल की कैफियत मखलूक के नज़ूल जैसी नहीं है कि असल मकाम ही खाली हो जाए, बल्कि उसका नज़ूल भी उसकी शान के मुताबिक, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी कोई मिसाल नहीं है। बावजूद अल्लाह के लिए जिहद फौकियत का इस्बात करके और बावजूद अल्लाह के लिए मकाम अर्श का इस्बात करते हुए, उसे कुदरत समा बसारत के साथ हर मकाम पर कादिर मुतलक तस्लीम करते हैं। हम इस ज़ात पाक को बावजूद कि वो अपने अर्श पर मुस्तवी है, हम उसको मानते हैं, लेकिन हम उसको महदूद तसव्वुर नहीं करते, बल्कि ये अकीदा रखते हैं जो कुरान ने हमें समझाया है, इन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, अल्लाह ने हर शे को बाएतबार इल्म घेरा हुए है। इल्म कुदरत के बावजूद अल्लाह अपने अर्श पर है, लेकिन हर चीज को अल्लाह घेरे हुए है। अल्लाह की जात हर जगह पे नहीं है। हम अल्लाह ताला को अर्श पर मुस्तवी क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें कुरान करीम यही तालीम दे रहा है। अल्लाह के हर जगह होने की तालीम ना कुरान ने दी है और ना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आइए कुरान हकीम आपको सुनाता हूँ। हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श। हुवल्लज़ी वो ज़ात ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया 6 दिनों में, थुम्मा इस्तवा,
علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ دوسری آیت سنیے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قائم ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اپنے عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے۔ تیسری آیت سنیے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اچانک لرزنے لگے؟ یہ آیات بول بول کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک لوڈی کا قصہ ہے، ایک صحابی سیدنا معاویہ اسے آزاد کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی اس کا امتحان لیجئے، یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں۔ آپ نے صرف دو سوال کیے، پہلا سوال این اللہ، پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لوڈی نے فوراً آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے قوالیاں نہیں سنی تھی نا، اگر قوالی سنی ہوتی پھر کہتی ادھر دیکھا تو ہی تو۔ اس نے کہا اللہ اپنے عرش پر، کہا میں کون ہوں؟ میں کہنا کہا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ آپ نے فرمایا مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دیں۔ یہ تو قرآن کریم اور احادیث کے دلائل تھے۔ میں آپ کو ایک دلیل عقل کی بھی دینا چاہتا ہوں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ان کی فطرت بھی مانتی ہے کہ اللہ عرش پہ ہے۔ کیسے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ کیسے اٹھے ہوئے ہاتھ؟ یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ اوپر کی طرف۔ کیوں؟ فطرت سلیم بول بول کر کہہ رہی ہے ان کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ۔ اسی لیے اٹھتے ہیں یا اللہ یا رحمان اللہم۔ اچھا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ، پھر ہاتھ کیسے اٹھنے چاہیے؟ پھر تو ہاتھ یوں اٹھنے چاہیے، اللہ ہر جگہ، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، جدھر دیکھو دے 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 دے۔ اہل توحید اپنا دین، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت رسولوں کے ذریعے لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور رسولوں کے محتاج رہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے بذریعہ وہی منتخب کر لیتا ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اب جو شخص براہ راست اللہ سے سننے کا دعویٰ کرے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا جھوٹا کون، ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ لیکن علماء دیوبند اس شخص کو اللہ کا ولی جانتے ہیں جو احادیث رسول کو نبی کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہے۔ مولانا زکریا فضائل حج صفحہ 164 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپا گا اس میں کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں ایک مرتبہ مسجد رسول میں موجود تھا، امام عبدالرزاق محدث حدیثیں بیان کر رہے، مجمع ان کے قریب بیٹھا ہوا حدیثیں سن رہا، اور ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہوا اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھا ہوا مراقبہ کر رہا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا او اللہ کے بندے، ادھر لوگ حدیث رسول سن رہے ہیں، تو ادھر کیوں بیٹھا ہوا؟ تو جا کر وہاں حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، تھلو تھلو آواز لگائی وہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا وہ رزاق کے عبد سے سن رہا۔ کس سے سن رہا تھا؟ امام عبدالرزاق سے۔ کہا یہ جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں، میں بندوں سے نہیں سنتا۔ کہا اچھا پھر؟ کہا میں ڈائریکٹ رب کو سنتا، میں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں، مجھے بندوں کی حاجت نہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح کام کرتی ہے تو تم خضر علیہ السلام کو۔ تو خضر کہنے لگے میں سمجھ گیا اللہ کے بعض اولیاء اللہ اتنے بلند مرتبے والے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے۔ اب سوچئے جو اللہ اور اس کے رسول کی طریقے کو اور اجماع امت کے طریقے کو، ان کے خاص الخاص رسول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں، نبیوں کی حاجت نہیں، جیڑی شہدی لوڑ پہ دیکھ میں اللہ کو نہیں پوچھ لینا، یہ عقیدہ گمراہی کا ہے یا نہیں؟ تو علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائز ہوگی؟ علماء دیوبند ابن عربی اور بایزید
बुस्तामी के पैरोकार हैं। इब्न अरबी भी रसूलों से आजाद होने का सबूत देते हुए अपनी किताब फसूसुल हिकम के अंदर, अपनी किताब यही फसूसुल हिकम, इसमें इब्न अरबी कहता है सफा 79 पर कि बस इसमें वही इल्का करता हूं जो मेरी तरफ इल्का किया गया। इस किताब मस्तूर में मैं वही वारिद करता हूं जो मुझ पर वारिद हुआ। मैं ना नबी हूं ना रसूल हूं, लेकिन वारिस हूं। सफा 87 पर लिखता है बस मैंने इस कदर इस किताब की हिकमतों से इख्तिसार किया जिस कदर लोहे महफूज में साबित था। जितना लोहे महफूज में लिखा था वो सारा देकर मैंने अपनी किताब में लिख लिया। और मैं इस कदर तामील हुक्म की जितना मुझसे बयान किया गया और महदूद बयान पर मैं ठहर गया। और अगर अब मैं इसमें बढ़ाना चाहूं तो मुझसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि बारगाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना किया है, वो इससे माने है। मैंने जो कुछ लिखा है अर्श से देकर लिखा है, मैं इसमें एक लफ्ज़ ज्यादा भी नहीं कर सकता, कम भी नहीं कर सकता। तो नौजुबिल्लाह ये भी कुरान हुआ ना फिर। ये इब्न अरबी का अकीदा। बायजीद बुस्तामी शरीयत इस्लामिया पर मजाक करते हुए क्या कहते हैं जरा सुनिए। कहते हैं तुमने अपना इल्म फौत शुदा बुजुर्गों से लिया है। क्यों? हदीस जब मुहद्दिस बयान करता है जिसने बयान की वो भी मर गया, उसका उस्ताद भी मर गया, उसका उस्ताद भी मर गया, ताबी भी मर गया, सहाबी भी फौत हो गए, अल्लाह के नबी भी फौत हो गए। कहा तुम्हारा जो सारा इल्म है वो मुर्दों से है और हम सूफिया का जितना इल्म है वो जिंदों से है। कहा कैसे? कहा मैं जब हदीस बयान करता हूं मैं ये नहीं कहता इमाम बुखारी ने अली बिन मदीनी से सुनी, नहीं, मैं ये कहता हूं मेरे दिल ने मेरे अल्लाह से सुनी। डायरेक्ट प्राप्त है। या नबियों की हाजत और हदीसों की हाजत नहीं। तुम कहते हो फलां ने मुझसे हदीस बयान की, वो कहाँ है? जवाब मिलता है मर गया। फलां ने बयान की, वो मर गया। फतूहात मक्किया में लिखता है कि हमें जब भी हदीस बयान करनी होती हमारा दिल हमारे अल्लाह से सुन लेता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म पढ़ने पढ़ाने से हासिल होता है, मगर उलमाए देवबंद पढ़ने पढ़ाने की बजाय ऐन बेदारी में रसूलुल्लाह की रूह से मुलाकात करके हदीसें सुनते हैं। शाह वलीउल्लाह अपनी किताब फौजुल कबीर में लिखते हैं, कहते हैं कि सच पूछो तो मैं कुरान मजीद का बिला वास्ता ऐसे ही शागिर्द हूं जैसा कि रूह पुरफतूह हजरत रिसालत में आपका वैस हूं। शाह वलीउल्लाह ने दुर्र ज़मीन फी मुबश्शरात नबी नामी किताब लिखी जिसमें 40 अहादीस जमा की। वो अहादीस जो उन्हें इमाम बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी से नहीं, बल्कि वो अहादीस जो उनके वालिद शेख अब्दुल रहीम ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुनी थी। दरमियान में किसी वास्ते की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट। एक पीर साहब ने कहा हजरत मेरा जी करता है मैं अल्लाह की ज़ियारत करूं, ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हो जाए। उसने कहा आज यूं करना, आज तू फर्ज इशा के पढ़े बगैर सो जाना। उसने कहा तो बड़े कुफर की बात है, मैं नमाज छोड़ के सो जाऊं। उसने कहा अच्छा पीर की बात मानना भी जरूरी है। उसने फर्ज नहीं छोड़े, सुनते छोड़ के सो गया। जब वो सो गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लगे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मेरी सुनते क्यों छोड़ी है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मेरी सुनते क्यों छोड़ी? मैंने कहा अच्छा। सुबह पीर साहब को कहा पीर जी आपके टोटके में मैंने आधा अमल किया था, मैंने फर्ज नहीं छोड़े थे, सुनते छोड़ दी थी। तो रसूलुल्लाह मेरे सामने आ गए कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरी सुनते क्यों छोड़ी? कहा बेवकूफ, अगर तू फर्ज छोड़ देता तो फिर वही होता जो तू चाहता था। यानी अल्लाह तेरे सामने आकर कहता मेरे फर्ज क्यों छोड़े? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन सूफिया का अकीदा ये है कि हमें अहादीस की हाजत नहीं, जब जरूरत होती है हम डायरेक्ट हालत बेदारी में अल्लाह के रसूल से हदीस लेते हैं। उलमा देवबंद ने ये दावा भी किया कि हमें ऐन बेदारी की हालत में गैबी मामलात के हकाइक मुनकशिफ होते हैं। उन्होंने इसका नाम मकाशफा रखा और ये दावा किया कि मकाशफा हमेशा सच्चा होता है। ये आखिरी मसला बयान करके बाकी मेरा मौजूद तो अभी आधा बाकी है। शेख ने 1 घंटे की पाबंदी लगा दी, 1 घंटे में सब कुछ करना पड़ेगा। पहले बताते तो मैं शॉर्टकट मारता, लेकिन खैर यार जिंदा सोहबत बाकी। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना ज़िक्रिया साहब के ज़ाती रोज़नामचे में से उनके मुरीद मोहम्मद इकबाल ने 40 मुकाशफात बहजतुल क़ुलूब के नाम से जमा किए हैं। उनमें से 1-2 आपको सुनाता हूँ और ये बहजतुल क़ुलूब किताब इस फकीर के पास मौजूद है, जो देखना चाहे उसको दिखा सकता हूँ। पहला मुकाशफा सुनिए। 4 रजब 1398 बरोज़ जुमे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल हई से मुकाशफे में, अल्लाह के नबी तो अल्लाह के पास चले गए ना, लेकिन कहते नहीं हमारा राब्ता अभी तक ब्लूटूथ के जरिए है, जो जरूरत होती है हम नबी को कहते हैं, नबी हमारे पास आ जाते हैं, बता देते हैं कि एवे नहीं है करना है। मुकाशफे में फरमाया कि ज़िक्रिया की खिदमत करते रहो। अल्लाह के नबी ने अब्दुल हई से कहा ज़िक्रिया की खिदमत करते रहो, इसकी खिदमत मेरी ही खिदमत है। और ये भी फरमाया कि अक्सर मैं इसके हुजरे में आता जाता रहता हूँ। जब उस्मान प्यासे बंद थे तो नबी क्यों नहीं आए?
جب عمر شہید ہو رہے تھے نبی کیوں نہیں آئے؟ جب علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما آمنے سامنے ہو چکے تھے نبی کیوں نہیں آئے؟ کہا نہیں میں ذکریہ کے حجرے میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ دوسرا مکاشفہ سنیے، 10 صفر 1400 ہجری، آج دوپہر حضور اقدس مدرسہ علوم شرعیہ کے کمرے میں، جو کمرہ حضرت مولانا ذکریہ صاحب کی رہائش گاہ اور قیامگاہ تھی، اس میں آئے اور لوگوں سے کہا میں انہیں یعنی شیخ ذکریہ کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مولانا ذکریہ کے کمرے میں انڈیا پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بچہ مدرسے کے اندر آپ دیکھو نا بے نمازی ہو تو استاد آ کر اس کو زبردستی ڈنڈے مار کے اٹھاتا ہے، چلو اٹھ نماز پڑھ۔ بے نماز وہ اپنے دوستوں کے اٹھانے پر نہیں اٹھتا، استاد آ کے ڈنڈے مار کے اٹھا کے مسجد میں لے کے جاتا ہے۔ میں کہ یہ تمہارے مولوی صاحب بڑے پکے بے نمازی تھے کہ اس کو نماز پڑھانے کے لیے نبی کو آنا پڑتا تھا۔ اٹھ نماز پڑھ، 2 گھنٹہ ٹائم ہو گیا تو ستے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا نبی اس کمرے میں آئے اور کہا میں تمہارے شیخ زکریا کو نماز پڑھانے آیا ہوں۔ تیسرا مکاشفہ 23 رجب 1400 ہجری، بعد عشاء عزیز عبد الحفیظ نے صلاۃ و سلام کے بعد میری یعنی حضرت شیخ زکریا کی طرف سے حضور سے عرض کیا کہ حرمین شریفین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام لینا آ جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو پکا ہے انشاءاللہ، کہیں نہیں گیا۔ پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے اور اس کے بعد بہت وقار سے فرمایا ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا اہتمام رہتا ہے، انشاءاللہ میں اپنے عصا سمیت فیصل آباد میں موجود رہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، وفات رسول کے بعد کسی صحابی، تابعی اور امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے یہ علماء دیوبند منہج صحابہ کو چھوڑ کر ابن عربی اور گمراہ صوفیہ کے منہج پر چل رہے ہیں۔ اہل توحید کے لیے انہیں اپنا امام بنا کر ان کو عزت دینا جائز نہیں ہے۔ یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، جو لوگ فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گے، اللہ کی جنتوں میں چلے گے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ دنیا میں واپس، شہیدوں نے مل کر کہا تھا اے اللہ ہماری روح کو دوبارہ ہمارے جسم میں ڈال دے، ہم پھر دنیا میں جا کر تیرے راستے میں شہید ہو کر وہ شہادت والا مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا یہ تو میرا اصول ہے، جو یہاں آ جائے وہ واپس۔ یہ کس کا اصول ہے؟ اللہ کا۔ جو آ جائے وہ واپس۔ سورۃ یاسین میں ایک شہید کا قصہ ہے نا، جس نے کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے سارا کچھ معاف کر دیا۔ قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، مالک کا فیصلہ، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ رات ہی میں ان کی ایک سیڈی سن رہا جس میں وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک صاحب گرفتار ہو گئے، کافر ہو گیا، گرفتار ہو گئے، وہ جیل سے بھاگے، 3 دن مسلسل بھاگ رہے تھے۔ اچانک ان کے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آئی، اڑ کر لے مارا گیا۔ میں تو جیل سے نکل کے بھاگا تھا، یہ سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آگے پیچھے مڑ کر، ابھی پیچھے مڑے نہیں، ان کا نام لے کر پیچھے گھوڑ سوار نے آواز لگے، اس نے کہا لو یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ساتھی جو مارکے کے اندر شہید ہو چکے تھے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے کہا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے، تم تو قتل ہو گئے تھے، تم کہاں آ گئے؟ تم تو مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اب گھوڑوں پہ۔ کہا تجھے نہیں پتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، اللہ نے سارے شہیدوں کو دنیا پر بھیجا، جاؤ جنازہ پڑھ کے آؤ۔ تو میں بھی جنازہ پڑھنے آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کہنا جانا ہے، انہیں میں چوک کے کوڑے پہ بایا، اگلے ہی لمحے اس نے موٹا مار کے نیچے پھینکا، آگے گھوڑی تو اپنے گھر میں گرا ہوا تھا۔ ایک مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں۔ تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا۔ میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب، ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار۔ ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے۔ ہاں،
تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جا کے، ہم سب وہاں آ رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے، یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں، ناولنی ہاتھ پکڑاؤ، میرا ہاتھ پکڑا اربکنی اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن، اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا۔ عراق، روم سے عراق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، آخری بات، جس طرح اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں۔ جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، جس کے دامن میں عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاستیں ہیں، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دلیل دینے والا دیتے تھے آپ نے نہیں ماننا، ہر نیک اور بد کے پیچھے، فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ہم نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے، اس روایت کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو یہاں نیک اور بد مراد ہے، حاجی اور زانی مراد ہے، مشرک اور بدعتی مراد نہیں ہے۔ قاضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا مانا، حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا بلوائیوں کے بارے میں یہ نماز پڑھائیں تو کہا نماز ایک اچھا کام ہے، جب کوئی کرے تو ان کے پیچھے پڑھ لو، لیکن یاد کر لیجئے وہ بلوائی خلیفۃ المسلمین پہ خروج کر کے باغی تو تھے لیکن ان میں کوئی بھی صوفی نہیں تھا، بد عقیدہ نہیں تھا، وحدت الوجود کا قائل نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت ہے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اور ہمارے سینوں میں غیرت توحید کا سمندر ڈھانٹے مار رہا ہو۔ ہم پیار کریں توحید کے لیے، نفرت کریں توحید کے لیے، رشتے کریں توحید پر، رشتہ داری ختم کریں توحید کی بنیاد پر۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔